جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو میں نے سوچا آج تھوڑا سا آپ سب کی ایک دو خبریں بھی تھے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو دوں، اور آپ سب کی طرف سے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ مجھے مبارکبادیاں مل رہی ہے اور میری پریڈکشنیں ٹھیک ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے پریڈکشنوں کے ذریعے میری عزت میں اضافہ کیا، اور وہ جو میں نے 2018 میں بھی اور 2019 میں بھی، اور میں نے جو بھی پیشن گوئی کی آپ سب کی دعاؤں سے، اور وہ بہت زبردست طریقے سے لگا، اور اچھی طریقے سے وہ پریڈکشنوں کا جو نتائج ہے آپ سب کے سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنے بھی ہم اپنی زندگی میں خدا کا شکر ادا کریں اور اتنا کم ہے۔ اور جس طرح آپ سب نے میرے پیج میں فیس بک پہ اور آپ نے مستقل اور یوٹیوب سے نکال کر وہ کلپ جو میں نے انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے جو میں نے کی تھی، اور اس کو آپ سب نے بہت ہی نوازا، اور اس کے لیے بھی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ آپ سب کی محبت بھی ہے اور آپ سب کی چاہت بھی ہے۔ تو میں نے سوچا چلا آپ لوگوں سے تھوڑا سا شیئر بھی کریں، اور پھر کچھ باتیں بھی کرنی تھی، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہاں، یہ راجہ میرے بھائی، یہ میرے چھوٹے بھائی ہے راجہ، پیپل پارٹی کا بڑا فعال اور جیالہ ہے، اور کافی ماشاءاللہ اس نے ماسٹر کیا ہے، اور ابھی یہ پڑھ رہا ہے، اور کسی ادارے میں بھی شاید یہ انچارج ہیں، اور کافی فعال، اور ہمارے گلگت بلتستان کے آنے والے مستقبل کا، اور راجہ حسین کافی فعال بھی ہیں اور بہت زبردست بھی ہے۔ تھینک یو میرے بھائی، آپ کی دعائیں چاہیے۔ ایک منٹ، ایک بار بار کال آ رہی، میں اس کال کو ریسیو کروں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، پتہ نہیں آواز نہیں جا رہی اس کو شاید۔ تو یہ صورتحال ہیں، تو بس کافی پاکستان کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، اور آج یہ پیشن گوئی کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بالکل مطمئن ہو جائیں، اور پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ سب نے یہیں اور مجھ سے پوچھنے چاہ رہے ہیں، اور ابھی بھی میسیجز سب کے یہیں آ رہے ہیں کہ آغا جی انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوگی، کبھی جنگ نہیں ہوگی۔ ہاں، مزید شرارتیں وہ کریں گے، اور مزید ہونے کے امکانات موجود ہیں، خصوصاً کشمیر، سیالکوٹ، اسی طرح مختلف بارڈر کے اوپر ان کی شرارتیں جو ہے وہ ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی جو علم ہے اس کے مطابق انڈیا بارڈر کے اوپر شرارت کرے گا، اور ابھی بھی ہو رہی ہے، آلریڈی موجود ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، بظاہر تھما بھی نہیں ہے، رکا بھی نہیں ہے۔ باقی رہی کہ دوسری بات کہ انڈیا پاکستان کو، چاہے وہ اسرائیل ہو یا دنیا کی جتنی طاقتیں مل کر بھی پاکستان کے خلاف ایک چھوٹی سی بھی مشکل یا پرابلم پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور پاکستان اللہ کا بنایا ہوا ملک ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، اور آج میں ایک بندر سے میری بڑی بحث ہو رہی تھی، آج میں ایک بحث کرنے چاہ رہا ہوں تھوڑا سا۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ پاکستان بنایا، اس میں تمام مسلمانوں نے مل کے بنایا، اور 14 اگست کو کیوں رکھا گیا، میں اس کی ایک وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور 14 اگست کی ایک فلسفہ ہے، اور 14 اگست کی بہت سے ایک بنیادی اور خوبصورت فلسفہ ہے، اور وہ یہ ہے 14 اگست جو ہے وہ 14 معصومین کے نام پر رکھا گیا ہے، اور پھر 4 اور 1 کو جمع کرے تو یہ 5 بنتا ہے۔ یہ پنجتن پاک کے نام پر بھی یہ منسوب ہے پاکستان، اور یہ باقاعدگی سے
اور جب یہ پاکستان کا نام رکھا جا رہا تھا اس کے اوپر باقاعدہ اس کے اوپر جو علم فلکیات کے ماہرین ہیں ان سے بھی رائے لی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ ان عادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا نام رکھا ہے۔ تو ایک تو یہ پاکستان کا جو حامی و ناصر ہے، 14 معصومین ہے، 12 امام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور پیغمبر خدا ہے۔ ایک تو یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا اس کے حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ 5 کا عدد بھی بنتا ہے پاکستان کا، اور پھر اسی طرح پھر آپ لوگ 28 رمضان میں دیکھیں یا ماہ رمضان کے مبارک میں دیکھیں گے تو اس کی بھی جو تاریخ نزول قرآن کی جو تاریخ ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھیں، تو اس کی بہت سی مطابقتیں ہیں، اور ان مطابقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پاکستان کے نام رکھا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ رہنے کے لیے بنا ہے، اور اگر جو بھی پاکستان کے دشمن ہوں گے وہ مٹ جائیں گے۔ اور میں نے یہ پیشن گوئی ہمیشہ کرتا ہوں، اور جس طرح میں عمران خان کے بارے میں کہہ رہا تھا اور ابھی بھی میں آپ کو یہ پیشن گوئی کر کے دے رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ بڑھنے والے ہیں۔ کشمیر پاکستان کے اندر آنے والا ہے، اور انڈیا کی جو صورتحال ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی ہے، اور آنے والے 8 سے 11 سال کے درمیان انڈیا کے اندر بغاوتیں ہونے والی ہیں، انڈیا کے اندر بہت سی ریاستیں بننے والی ہیں، تحریکیں زور پکڑنے والی ہیں، اندرونی خدشات ہونے والے ہیں، اندرون مسائل اور مشکلات پاکستان کے لیے پیدا ہونے والی ہیں، اور انڈیا کے لیے اندرونی مسائل اور مشکلات پیدا ہونے والی ہے۔ اور سب سے اچھی خبر یہ کہ بلوچستان کی جو شورش ہے وہ ہماری فوج عوام مل کر ختم کرنے والے ہیں، اور 2019 اور 20 پاکستان کا امن کا سال ہے، خصوصاً 2020 کامیابیوں کا سال ہے، ترقی کا سال ہے۔ اور ایک بڑی پیشن گوئی آج کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آغا جی، مودی جی، آپ الیکشن ہار جائیں گے، آپ الیکشن نہیں جیتیں گے، اور اب یہ میری پیشن گوئی آپ کے لیے تمام ذمہ داریوں کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس وقت 90% مودی اب میں انڈیا کے وزیر اعظم بالکل نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور اب اسی طرح اب یہ جس طرح ہمارے میاں نواز شریف پیچھے چلے گئے اسی طرح یہ بھی جائے گا، مقدمات ان کے اوپر کھلنے والے ہیں، مسائل و پریشانیاں ان کے لیے اٹھنے والی ہیں۔ ان چیزوں کو ان کو اندازہ ہے کہ جو نئی جو طاقتیں ہیں، اتحاد ایک مخلوط حکومت میں دیکھ رہا ہوں، اور آگے جا کر مزید جب الیکشن کی حتمی ڈیٹ کا اعلان ہوگا تو مزید رائے دیں گے کہ کون وزیر اعظم بنے گا۔ اور کم از کم یہ بات میری پیشن گوئی ہو گئی، اور آپ لکھ کے رکھیں، مودی 2019 کا الیکشن ان کی پارٹی ہارنے والی ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور جو ان کے حامی ہیں ان کے لیے بہت بری خبریں موجود ہیں میرے علم کے حساب سے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، میری پیشن گوئی آ گئی، مودی فارغ، اور مودی کی جو حکومت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور آگے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہار جائے گا، ان کی پارٹی بری طریقے سے ہار جائے گی، عبرت ناک ان کو شکست ہوگی، اور باقی رہ گئی کہ ان کی شرارتیں، ان کی بدماشیاں، ان کی جو برم بازیاں ہیں وہ تو آپ لوگ، میں یہاں پر کیونکہ انگلینڈ میں ہوں تو میں یہاں ان کے چینل دیکھتا ہوں کہ ان کے نیوز کے دوران اب ان کے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان فتح کر لیا۔ ہم کون ہوگا انڈیا کا وزیر اعظم؟ راہل گاندھی؟ نہیں، ابھی مخلوط حکومت کا نظر آ رہے ہیں، تو ابھی اس کے بارے میں آپ کو بات بتا دوں گا، مگر مجھے فی الحال کوئی خاتون کی زیادہ چانس نظر آ رہا ہے۔ عدد شاید ماہرین فلکیات مجھ سے اس بات کی اتفاق کریں گے، 12-26 کا عدد آ رہا ہے۔ 12-26 کا عدد انڈیا کے جو سیاروں کے حساب سے دیکھتے تو کوئی خاتون کی عدد نظر آتا ہے، تو یہ مزید جب الیکشن سامنے آئے گا تو مزید اس میں حتمی بھی رائے دیں گے کہ مودی جیتنے والا ہے یا ہارنے والا ہے۔ ایک کام یاد رکھو انڈیا والوں، مودی کے حامیوں، یہ میں اپنی جذبات سے نہیں کرتا ہوں، اگر جذبات سے کرنا ہو تو بہت پہلے کرنا ہوتا، کیونکہ یہ میرے دوست کل یہی کلپ چلا کے میرے اوپر سے پوچھنے لگ جائیں گے کہ آغا جی آپ نے تو کہا تھا مودی جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا، تو اب وزیر اعظم کا جو چیپٹر مودی کا بالکل کلوز ہے، اور مجھے اب
جو ان کے جو چہتے ہیں یا ان کی جو مددگار ہیں اور یا ان کے جو حامی ہیں، ان سے میں گزارش کروں اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، کیونکہ اب مودی کا جو ستارہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو چکا ہے، اور اس منحوس کا ستارہ ویسے بھی اگلے 1-2 مہینے میں اس کی منحوسیت میں مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ مسائل اور مشکلات ان کے اضافہ ہو جائیں گے، پریشانیاں ان کے اضافہ ہو جائیں گے، اور مزید انڈیا کے اندر اندرونی خلفشاری کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے اختلافات پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرے خیال ہے مجھے نیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی خبر تھی جو میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ آغا جی کی پریڈکشن آ گئی، اور وہ پریڈکشن یہ ہے کہ مودی جی الیکشن یعنی جنگ کی بات ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، ہاں شرارت کریں گے، بہت بڑی بڑی شرارتیں ہونے والی ہیں۔ وہ پاکستان کی شان کے اوپر کوئی مسئلہ ہونے والا ہے، تو پاکستان کے لیے گڈ لک ہے، خوش بختی ہے، اور ستارے اور مزید ہو رہے۔ فی الحال آپ لوگ جو مہنگائی دیکھ رہے ہیں، یہ مہنگائی عنقریب جو ہے وہ اس کا برم ٹوٹنے والا ہے، اور مہنگائی جو ہے۔ السلام علیکم وعلیکم۔ برادر، کیا حال ہے؟ خیریت؟ کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں برادر، آپ بتائیں۔ الحمدللہ۔ آج تو ماشاءاللہ بڑے اسمارٹ لگ رہے ہو۔ یار میں ہمیشہ سمارٹ ہوں۔ آج کچھ زیادہ ہے اچھا، ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں لائٹ صحیح ہوگی نا۔ اچھا، اچھا، کیا ہو رہا ہے تو کراچی میں؟ الحمدللہ ابھی موسم بہت اچھا ہے، رومانٹک موسم ہے۔ اچھا سنو، پنکھے چل رہے ہیں، پنکھے تو چلنے شروع ہو گئے کراچی میں؟ فی الحال ابھی تو سردی کا ایک لہر آ گیا نا کراچی میں بھی، اچھا تو اچھا تھوڑا اچھا سا اچھا، جی، یا تو چلے بس باقی اور اب میری بھی واپسی شروع ہو گئی ہے، تو بس میں انشاءاللہ اچھا، ایک ہفتہ 10 دن میں کراچی میں ہوں انشاءاللہ، پھر ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ باقی سب ٹھیک ہے، خیریت؟ ہم انتظار کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ گاؤں کی کیا خبریں اور ہیں؟ ایک بات پوچھنی تھی، پوچھو پوچھو۔ یہ فیصل واوڑے نے جو کہا ہے نا کہ اللہ کے بعد عمران خان سب سے بڑے انسان ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کریں، نہیں کیا دیکھیں، ہے وہ اس میں؟ واڑا نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ واڑا نے یہ کہا ہے کہ جناب علی کی پاکستان کے اندر اللہ کے بعد جو ہے اس وقت جو سیاستدان ہیں ان میں سب سے بڑے آدمی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، دو رائے تو نہیں، اس نے تو صحیح بات کی، غلط بات تو نہیں کی ہے۔ اس نے کب کا، یہ اب مولوی ہے نا، اب بات جہاں بھی لے لے، آپ سیاسی لوگ ہیں، اب آپ پیپل پارٹی کی جال ہے، اب جہاں گھمانا چاہے گھما سکتے ہو۔ اس نے صحیح بات کی ہے، اس نے یہ کہ اللہ کے بعد پاکستان میں، صرف لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا، یہ جو جتنے سیاستدان ہیں ان میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ تو حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں اس نے بردباری پاکستان کہاں گیا تھا، کہاں لے کے آیا، آپ خود دیکھ لیں۔ اور اس میں، اور یہ تو بہت ہی زبردست طریقے سے یہ چیز سوال کیا، اور واڑا صاحب نے بہت ٹھیک بات کی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کو یہ کہنے چاہے تھے کہ یہ پاکستان میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، تو وہ اس دوران ہو سکتی کسی خیال میں کہہ دیا اللہ کے بعد عمران خان ہے، تو اس میں کوئی اس سیاستدانوں کے حوالے سے ہے، اب لوگوں کی مرضی ہے، جہاں بھی فٹ کرے، جو بھی بولے، جیسے بھی کہے۔ تو واڑا صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کے بعد عمران خان جیسا، ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا قائد اعظم کے بعد آیا تھا، اب عمران خان آیا ہے، بس اب اس کا ساتھ دے دے، اس کو مضبوط کرے، پاکستان آگے بڑھے گا۔ ورنہ میں تو پہلے سے بھی کہہ رہا تھا میرے بھائی آپ کو جاؤ شامل ہو، جو میں نے کتنے دفعہ بولا، آپ میری بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ یہ میرے بھائی بھی ہے، میں اس کے ساتھ ڈیلی بحث ہوتی تھی، لڑائی جھگڑا ہمارے درمیان، تو میں اس کو سمجھا رہا تھا اب آپ کے پیپل پارٹی عجائب گھر میں نظر آئے گی، یہ نہیں مانتا تھا۔ عجائب گھر کا مطلب یہ تھا کہ سندھ میں نظر آئے گی، صرف سندھ کی جماعت ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں نا، یہ آپ میری بات نہیں سنا، میں کیا نہیں کروں۔ نہیں بھائی جان، سیاسی اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں نا، لیکن نہیں مستقبل نہیں نہیں پیپلز پارٹی کا نہیں نہیں نہیں، وہ انشاءاللہ۔
سیاست نہیں تھی، اور آپ کے حضرت زرداری صاحب نے پیپل پارٹی کے جس حال میں پہنچائے ہیں نا، وہ صرف زرداری ہے، ذمہ دار اور کوئی بھی نہیں ہے۔ زرداری ہٹ جائے، بلاول آج بھی پیپل پارٹی اٹھ جائے گی۔ اب ہماری مشورہ نہیں سنتا، حالانکہ میں اس کا ہمسایہ ہوں، میں نے کبھی مشورہ سنے گا تو میں نے ان کو یہی کہنا کہ آپ بلاول کو آگے کرو، ریٹائر ہو کر آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ نہیں سنتا ہاں ہے۔ یہ بات صحیح ہے، بغض زرداری پاکستان میں بہت زیادہ ہے، بغض زرداری بہت یہ زرداری مان کے معاملات ٹھیک نہیں ہے نا یار، اب ہم ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ، اب ہم کسی کو کیا بولیں۔ اچھا جی آپ لوگ سب کے سوالات ہے، یہ سوالات یہ ہے کہ بڑی پریڈکشن کرنے جا رہا ہوں اور کر چکا ہوں، اس دفعہ مودی انڈیا کے وزیر اعظم نہیں بننے والا ہے، اور بری طریقے سے بی جے پی ہار جائے گی، اتحاد مخلوط حکومت بنے گی، اور باقی پاکستان کا جو امیج اور بلند سے بلند ہوتا نظر آتا ہے۔ اگلے 6 مہینے تک مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج آسمان پہ چلا جائے گا، ہماری کرنسی جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی، اور پاکستان کے لیے بہت زبردست خبریں کامیابی اور خوشیوں کے ساتھ موجود ہے۔ البتہ جنگ جیسے حالات رہیں گے، یہ مجھے لگتا ہے کہ جون تک، یہ مئی جون تک یہ سلسلہ نظر آ رہا ہے مجھے، اور اس کے بعد پھر نئی زندگی کے ساتھ نئی خوشیاں، پاکستان اور انڈیا کی تعلقات میں بہتری، اور ساتھ ساتھ انڈیا آنے والے 11 سال میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور پاکستان کی سرحدیں بڑھ جائیں گے۔ کبھی کبھی یہ کہتے ہوئے بھی مجھے بڑی خوشی بھی محسوس ہوتی، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جو پنجاب ہے، انڈیا کے جو پنجاب ہے، وہ بھی شاید پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آگے آنے والے وقت کشمیر کا فیصلہ بھی آنے والے 8 سے 9 سال میں ہونے والا ہے۔ البتہ یہ کہتے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ کشمیر میں ایک الگ حکومت دیکھ رہا ہوں، اور ابتدا میں تو یہ الگ ڈھانچہ بنے گا، اور اس کے بعد اقوام متحدہ کے ماتحت جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو کشمیر کا ڈھانچہ ہے وہ ایک الگ سیٹ اپ بنے گا۔ ہاں گلگت بلتستان کے لیے یہ ہے کہ اس کا بھی ایک الگ میں رخ دیکھ رہا ہوں، مگر وہ پاکستان کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ تو اب آنے والے وقت بہت تبدیلیاں ہیں، اور بڑی پاکستان، انڈیا بہت چھوٹا ہونے والا ہے، اور پاکستان بہت پھیلنے والا ہے، اور پاکستان کی سرحدیں بہت بڑھنے والی ہے۔ تو انشاءاللہ کامیابی اور خوشی پاکستان کے حق میں ہے۔ تو آپ سب کے لیے گڈ نیوز دینے کے لیے میں نے آج اپنی علمی رائے دینے کے لیے یہ پیشن گوئی کی ہے، اور آپ سب کو پتہ چل جائے گا، دیگر جو میرے جو نجومی دوست ہے اب اسی کا نقل اتاریں گے۔ جی دوست، میں آپ کو نمبر سینڈ کر دیتا ہوں۔ یہ میرے دونوں نمبر جو ہے واٹس ایپ کا نمبر ہے، فی الحال جو یو کے کے جو نمبر ہے وہ آپ کے سامنے میں نے دے دیا۔ اگر کوئی اپنے ذائچہ بنوانا چاہتے تو دوستوں سے یہ گزارش ہے، ذائچہ بنانے کا ایک ہدیہ بھی لیتے ہیں، اور پاکستان میں ہے تو پھر 2000 لیتے ہیں، اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہے تو اسی حساب سے کوئی ہدیہ لیتے ہیں۔ اور یہ کہ ذائچہ ہدیہ لے کے بناتا ہوں، مگر 1.5 سے 2 مہینے میں نمبر آتا ہے۔ اب پاکستان میں رہنے والا ہے، کیونکہ اگر یو کے یورپ میں ہے، یا امریکہ کینیڈا یا آسٹریلیا دیگر کنٹری میں ہے، تو ان کے ذائچہ ہم لوگ جو ہے وہ جلدی دیتے ہیں۔ تو خیر یہ اتنی سی بات کہنی تھی۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کے سامنے میں یہ گزارش کروں، مودی وزیر اعظم نہیں بنے گا، اور اسی کے ساتھ میں اپنے برادر راجہ صاحب سے اور میرے دیکھنے والے تمام دوستوں سے آغا بیشتی کی لازوال کامیاب اور بڑی سے بڑی پریڈکشن کے بعد عمران خان کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، اس کی حکومت اور مضبوط ہونے والی ہے۔ یہ بھی پریڈکشن سنیے گا، نیکسٹ حکومت پھر عمران خان۔ خدا حافظ، پاکستان اللہ زندہ باد، حافظ۔ افواج